بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 62، تیسرا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 286۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز مکرم واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ درس قرآن میں آیت نمبر 285 میں ہم نے وہ دعا پڑھی تھی جو دعا صحابہ کرام نے اللہ تعالی سے مانگی، اور دعا کرنے سے پہلے صحابہ کرام نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا جس کو اللہ نے ذکر کیا
وقالوا سمعنا وأطعنا، یہ صحابہ کرام نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ، ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ تو جو بھی ہمیں حکم دے گا ہم اسے سنیں گے، دل سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، وَأَطَعْنَا، اور اس پر عمل کریں گے۔ اطاعت کریں گے، اہل کتاب کی طرح نہیں کریں گے، یہود کی طرح نہیں کریں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے انہیں تورات پڑھ کے سنائی، اللہ کی کلام پڑھ کے سنائی، تو یہود کہنے لگے کہ یہ تو مشکل ہے، ہم سے عمل نہیں ہوتا، کوئی آسان کتاب لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ اٹھایا، تب جا کر بڑی مشکل سے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا۔ لیکن یہاں پر نہ کوئی ڈراوا، نہ دھمکی، نہ زمین کے کسی حصے کو اٹھایا گیا، نہ پھاڑا گیا، نہ آسمان گرنے سے ڈرایا گیا۔ صحابہ نے خود ہی اللہ سے وعدہ کر دیا کہ یا الہ العالمین ہم تیار ہیں، انشاءاللہ ہمارا بھی وعدہ ہے، یقیناً ہم بھی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بھی تیار ہیں، ہم تیرا کلام سنیں گے، تیرا بیان سنیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یار میں فلاں مولوی کا بیان سنتا ہوں، فلاں عالم کی تقریریں سنتا ہوں، میں فلاں عالم سے بڑا پیار کرتا ہوں، فلاں عالم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس کے بیانات میں ہر وقت سنتا رہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا بیان، یہ میرا قرآن میرا بیان ہے، میرا بیان سن۔ کیا خیال ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کا بیان سنتے ہیں، ہاں؟ اللہ کا بیان سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سمعنا اطعنا، جب صحابہ نے وعدہ کیا اور ساتھ دعا بھی کی کہ غفرانک ربنا، اے اللہ ہم سے جو غلطی ہو جائے، ظاہر ہے ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، نیکی کریں گے، کہیں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے گی، اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں غفران، ہمیں معاف کر دیں۔ اے ذرا قرآن سمجھے کتنی مٹھاس ہے ان الفاظ میں اور کیا ترتیب ہے، سبحان اللہ۔ غفرانک ربنا، اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہماری گرفت نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا۔ الیک المصیر، یہ ساری محنت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تیرے سامنے پیش ہونا ہے، تیری طرف لوٹ کے آنا ہے، اور تیرے سامنے ہم نے جواب دینا ہے۔ الیک المصیر، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اے مسلمانوں اللہ بھی نہیں مکلف بناتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت، ذرا ربط بھی سمجھنا اور تعلق بھی سمجھنا اس جملے کا، کہ اے مسلمانوں اگر تم تیار ہو میری اطاعت کرنے کے لیے، میری بات ماننے کے لیے، تو پھر یاد رکھنا
میری صفت رحمان ہے، میری صفت رحیم ہے، اور میری ان صفات کا تقاضا ہے کہ میں بھی تمہیں وہ حکم دوں جو تم کر سکو۔ ایسا حکم میں بھی تمہیں نہیں دوں گا جو تم سے نہ ہو سکے۔ میں بھی تمہاری صلاحیت، تمہاری قوت، تمہاری استعداد، تمہاری فطرت، تمہاری طبیعت، تمہارے مزاج کے مطابق حکم دوں گا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ سہولت والے، آسانی والے فیصلے کروں گا۔ میں بھی تمہیں مشکل میں قطعاً نہیں ڈالوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مشکل میں ڈالوں، سخت حکم دوں، نہ 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 نہ۔ تم تیار ہو تو میں بھی رحمان اور بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لا یکلف اللہ پڑھا تو کئی دفعہ آپ نے بھی ہوگا، ہم نے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے قرآن کو تو پھر اس سے لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور جو پھل پوری دنیا کے جو پھل بھی ہم کھائیں، خدا کی قسم کسی سے اتنی لذت نہیں ملے گی جتنی قرآن کو سمجھنے سے ہمیں لذت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی کسی کو حکم نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ نماز کا حکم دیا، فرمایا اگر تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ، اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ جا، سہارا لے لے، اگر تو سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارہ کر، لیکن نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ روزہ اس پر ہے جو تندرست ہو، صحت مند ہو، گھر میں ہو، بیمار ہے تو فرمایا چھوڑ دے روزہ، سفر پہ جا رہا ہے تو رہنے دے روزہ، بعد میں رکھ لینا۔ اور زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو فرمایا ہر ایک پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر ہے جو صاحب نصاب ہوگا، جس کے پاس پہلے مال ہوگا، پھر سال گزرے گا تب زکوٰۃ ادا کرے۔ حج ہر آدمی پر نہیں، حج اس بندے پر ہے جس کے پاس طاقت ہو، آنے جانے کے سفر کی سہولتیں ہوں، امن ہو، پیسہ ہو اور صحت اس کا ساتھ دیتی ہو، تب اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہ ہے لا یکلف اللہ۔ فرمایا اگر تم تیار ہو سمعنا و اطعنا کہہ کر تو سختی ہماری طرف سے بھی نہیں آئے گی، پریشان ہم بھی تمہیں نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے تو مزاج تو بنا، پہلے تو ذرا تیار تو ہو نا، سمعنا و اطعنا تو کیا ہے، پھر دیکھ کہ میری طرف سے آسانیاں کتنی آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور ساتھ فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس آدمی کو ثواب ملے گا، لہا کا معنی کر رہا ہوں، اس آدمی کو انعام ملے گا، ثواب ملے گا، ما کسبت، اس نیکی کا جو اس نے دل سے کی، جو اس نے دل سے کی۔ اللہ نے فرمایا میں اس کی نیکی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نیکی کرتے رہو اور میں مٹاتا رہوں، نہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تمہاری نیکی بھی ہمارے ہاں محفوظ ہے
اور جو تو بدی کر کے آئے گا وہ بھی ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس گناہ پر، علیہا اس گناہ پر جو اس نفس نے، ما کسبت جو اس نفس نے کیا، جو اس آدمی نے کیا، اس کو اس پر سزا ملے گی، سزا ملے گی جو اس نے خود کیا. اب ذرا توجہ فرمائیے، اس سے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آدمی بالغ ہونے کے بعد عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، شرعی طور پر اب جو نیکی کرے گا اس پر اسے ثواب ملے گا، اور جو گناہ کرے گا اس پر اسے سزا ملے گی. اچھائی کرے گا تو اسے بدلہ ملے گا، گناہ کرے گا تو سزا اسے ملے گی، کسی اور کو نہیں. نیکی کرے گا تو ثواب اسے ملے گا، کسی اور کو نہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا نیکی کرے کوئی اور ثواب ملے اسے، ایسا نہیں ہوگا. گناہ کرے کوئی اور سزا ملے اسے، یا نیکی کرے یہ ثواب ملے کسی اور کو، گناہ کرے یہ سزا ملے کسی. اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے، اسلام میں یہ قانون نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ الیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ خود کرے. اچھائی کی تو اچھا بدلہ، برائی کی تو سزا، عذاب اسی کو ہوگا، کسی اور کو نہیں. اللہ تازر وازرۃ وزر اخری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا. جس نے جو کیا وہ خود اپنا بوجھ اٹھائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ اکبر. آپ حیران ہوں گے کہ اس بات کے کہنے کی اس کی کیا ضرورت ہے کہ جی ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو کچھ وہ بندہ کرے گا، اچھائی کرے گا تو ثواب اسے ملے گا، برائی کرے گا تو سزا اسے ملے گی. اس قانون کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ ہر بندہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن میرے بھائی نہ، ایسی بات نہیں. جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، پہلے کی بات نہیں کر رہا، آج کی، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ آج بھی ان کے رہنما، پیشوا، ان کے مقتدا، ان کے امام، وہ اپنے لوگوں کو آج بھی کہتے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو سال کا یا زندگی بھر کا، ہمیں پیسے دے دیے کرو، تمہاری طرف سے نمازیں ہم پڑھیں گے، روزے ہم رکھیں گے، قرآن ہم پڑھیں گے. آپ کو جھٹکا لگا ہوگا کہ یار یہ کیا بات ہم سن رہے ہیں. کیا ایسا بھی ہوتا ہے اس دور میں، اس زمانے میں، ہمارے معاشرے میں، ان علاقوں میں، کہ جب لوگوں کے پاس علم ہے
جہالت کا دور ختم ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، اجالا ہی اجالا ہے، ہر جگہ مدارس ہی مدارس ہیں، مساجد۔ اور پھر ایسے ماحول میں ان علاقوں میں یہ بات کہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کو کہتا ہے کہ جی مجھے سال کا 1,00,000 دے دیا کر، تجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مرید خوش ہو کر اسے کہتا ہے ٹھیک ہے جی پیر صاحب، میں تجھے 1,00,000 روپیہ دے دیا کروں گا، میری طرف سے نمازیں تو پڑھے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہو گیا جی، معاہدہ ہو گیا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے آج، کہیں دور نہیں، ہمارے علاقوں میں چل رہا ہے ادھر ہی۔ ضلع ملتان کی بات کر رہا ہوں، ضلع ملتان کی بات کر رہا ہوں، یہیں چل رہے ہیں یہ معاہدے پیر اور مرید کے۔ مرید خوش ہے، دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، میری طرف سے پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، پیر صاحب روزہ رکھ رہے ہیں، مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، پیر صاحب پڑھ رہے ہیں، مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، بس پیر صاحب کو وہ پیسے دے دیا تھا۔ اور ایک جھگڑا تو میرے سامنے اس طرح کا آیا اور میں بھی بیچ میں بیٹھا، پیر صاحب اور مرید کا جھگڑا ہو گیا۔ پیر صاحب ہر وقت پیسے مانگے، جی اتنی نمازیں ہو گئی اور اتنے پیسے بن گئے، اور مرید نے کسی اور آدمی کو بلایا، درمیان میں ڈالا، اس نے کہا یار میری سے جان چھڑوا، میں نے اس سے تو اس طرح معاہدہ کیا تھا کہ بھائی جتنی پیسے مجھ سے ہو سکیں گے میں دے دیا کروں گا، یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ اتنے پیسے دوں گا۔ شروع میں تو میں نے وہ موٹر سائیکل ہی سے دی، میں نے نہیں، اس کا شو روم تھا موٹر سائیکل کا، اپلائی فار نئی موٹر سائیکل، وہ میں نے اسے دی پیر صاحب کو، یار یہ لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد وہ آیا تو میں نے اسے 25,000 دیا، پھر وہ آیا تو پھر میں نے کچھ اور پیسے اسے دیے۔ اب وہ کہنے لگا سال نہیں گزرا 1,00,000 دے چکا ہوں، لیکن پیر صاحب کی پرچیاں آ چکی ہیں کہ نمازیں اتنی ہو چکی ہیں۔ اب وہ مرید رو رہا کہ جی میرا اس سے معاہدہ ختم کرا، غلطی ہو گئی، میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ یہ حالات چل رہے ہیں بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس کا مقام، افسوس کا مقام ہے، یہ مذاق کا مقام نہیں ہے، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے۔ یار اس طرح ہم لوگ کیا خدا کو منہ دکھائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ خوش ہو گئے کہ آپ نے اپنا مکان بنا لیا، گھر بنا لیا، گاڑی خرید لی، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، بچوں کے لیے کھانا، اخراجات، ضروریات، خرچہ ورچہ سب کچھ ہو رہا ہے، بس آپ خوش ہو کہ اللہ نے آپ کو اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا۔ آپ ذرا 1 منٹ کے لیے علیحدہ ہو کر ضرور سوچنا میرے بھائی، علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر ضرور سوچنا کہ تجھے اللہ نے کیوں بنایا۔ یہ کام تو کافر بھی کر رہا ہے، اس نے بھی تجھ سے بہتر گھر بنا رکھا ہے، آپ سے زیادہ قیمتی گاڑی اس کے پاس ہے، آپ سے زیادہ بیلنس اس کے پاس ہے، آپ سے زیادہ کاروبار اس کا ہے، تو پھر تیرا اس کا کیا فرق ہے؟ تو کیا جواب دے؟ سوچ بدل بھائی، محنت کر۔ قرآن رب کے کلام، رب کے قرآن کا پیغام، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لوگوں تک پہنچاؤ۔
اس کے لیے محنت کرو. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علماء کے ساتھ جڑ جاؤ. جو علماء محنت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دو, ان کا تعاون کرو, انہیں آگے بڑھو کہ جی ان لوگوں تک پہنچو جو لوگ بیچارے. یہ جہالت ہے, اس دور میں یہ جہالت ہے کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دیے پیر صاحب کو, ₹1,00,000 دے دیا, 2 لاکھ ہم نے دے دیے, 3 لاکھ ہم نے دے دیے, ہم سے نمازوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہم جو مرضی کرتے رہیں, قبر میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم کہہ دیں کہ ہم فلاں پیر کے مرید ہیں, قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم کہہ دیں کہ ہم فلاں پیر کے مرید ہیں. یہ چل رہا ہے. تو پھر ایسے دور میں کیا آپ پر کوئی ذمہ داری یاد نہیں ہوتی؟ ہاں, کیا صرف مولوی کا کام ہے یہ کام کرنا دین کا, قرآن پہنچانا؟ نہیں میرے بھائی, ہر مسلمان کی ذمہ داری. یہ تڑپ دل میں پیدا کر. ضروری نہیں کہ تو عالم بن تو تو دین کا کام کرے. اگر تیرے پاس دورہ حدیث کی سند نہیں ہے, تو کسی مدرسے کا دارالعلوم کا فاضل نہیں ہے, تو بھائی تو کسی کو دعوت بھی نہیں دے سکتا, کسی کو صحیح بات ہی نہیں کر سکتا. نہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. یہاں کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, بلغوا انی ولو آیا. وہ لوگوں تبلیغ کیا کرو اگرچہ تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت بھی ہو تو اسے آگے پہنچایا کرو. تو کیا خیال ہے, آئندہ محنت کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پہ فرمایا کہ جو اس نے خود نیکی کی اسے اس کا ثواب ملے گا, جو اس نے گناہ کیا اسی کو اس کا عذاب ملے گا, وبال اسی پر پڑے گا, کسی اور سے, استاد سے, پیر سے, مرشد سے, شیخ سے, امام سے نہیں پوچھا جائے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا, اب اللہ تعالیٰ نے سورت کے درمیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جب صحابہ کرام نے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ اگر قریب ہے تو آہستہ پکاریں, اگر دور ہے تو ذرا زور لگا کر پکاریں. تو کس طرح ہے اللہ تعالیٰ کا انداز, اللہ کی صفت یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں, اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں, تو انہیں بتا دو کہ انی قریب, میں دور نہیں ہوں, میں بالکل قریب ہوں, قریب ہوں, تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ نے قریب ہونا تو بتا دیا. اب سورت ختم ہونے لگی تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھ سے دعا اس طرح مانگا تھا. ہاں, وہاں قریب ہونا بتایا, اب ذرا مانگنے کا, سبحان اللہ, مانگنے کا طریقہ بتایا. دعا تم نے کس طرح کرنی ہے, تو فرمایا اس طرح دعا کیا کرو, ربنا لا تؤاخذنا, یوں کہا کرو ربنا, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے پالنہار, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, نہ ہماری پکڑ کرنا, ان نسینا اگر ہم بھول جائیں, او اخطأنا یا اگر ہم چوک جائیں. یہ دعا ہے, اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, بھول جائیں, تو اللہ ہماری پکڑ, فوری پکڑ. یہ بھی اللہ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو جب وہ گناہ کر رہا ہوتا فوراً نہیں پکڑتا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے یار, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے دوست تھے تو نیک آدمی تھے,
فقیر لوگ تھے، علاقے کا ایک سردار انہیں چندہ دیتا تھا، پیسے دیتا تھا، تو ان میں سے ایک نے کوئی ایسی غلطی کی، جو علاقے کا وہ سردار تھا نا، وہ ناراض ہو گیا، اس نے چندہ دینا بند کر دیا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دوست میرے پاس آئے، میں نے ان کا حال دیکھا تو میں اس سردار کے پاس چلا گیا، میں اس سردار سے باتیں کرنے لگا تو مختلف باتیں ہوتی رہیں، تو میں نے اسے یہ کہا سردار صاحب بس یہ ساری بزرگی اور بادشاہت یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ صرف اسی کا حق ہے کہ وہ بندے کا گناہ بھی دیکھتا ہے پھر بھی روزی بند پھر بھی روزی بند نہیں کرتا۔ ان فقیروں میں سے کسی ایک سے غلطی ہوئی تو انہیں سب کا چندہ بند کر دیا۔ وہ تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جو لوگوں کے گناہ بھی دیکھتا ہے پھر بھی رزق دیتا ہے، روٹی بند نہیں کرتا، لقمہ بند نہیں کرتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ اگر ہم بھول جائیں، کوئی ہم سے غلطی ہو جائے جلدی میں تو ہمیں جلدی سے پکڑنا، نہ ہماری گرفت نہ کرنا۔ ایک دعا تو یہ ہے، اور دوسری دعا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مربی، اے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، یہ سب رب کے معنی کر رہا ہوں میں، یہ سارے رب کے معنی ہیں۔ اے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، ولا تحمل علینا اسرا، نہ رکھ ہمارے اوپر اسرن سخت احکام، اسرن سخت احکام، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح تو نے رکھے تھے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ بھی ایک دعا ہے اور بڑی بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو مجھ سے اس طرح دعا کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، خود سکھا رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ جس طرح اے اللہ تو نے پہلے لوگوں پر سخت سے سخت مسائل احکام انہیں دیے، اے اللہ اس طرح ہمیں سخت احکام نہ دینا، ہمارے اوپر سخت اور مشقت والے احکام نہ دینا۔ مثلا کس طرح؟ ان لوگوں میں کیا حکم تھا؟ زکوٰۃ کا مسئلہ آیا ان میں بنی اسرائیل میں، تو اللہ نے فرمایا زکوٰۃ میں چوتھا حصہ ادا کیا۔ کتنا حصہ؟ اور ہمارے لیے کتنا ہے؟ اس امت کے لیے کتنا ہے؟ اب ذرا فرق تو سمجھے نا، اللہ اکبر، کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ برکت ساری ہوئی ہے سمعنا وا، یا اللہ ہم تیار کھڑے دے حکم، تو جیسا حکم دے گا ہم کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ جب مسلمان یوں تیار ہو جائے نا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی رحمان اور رحیم ہوں، میں سخت حکم نہیں دیتا۔ اب ہمارے لیے زکوٰۃ میں 40واں حصہ، وہاں چوتھا حصہ۔ اور ان لوگوں میں اگر کوئی بندہ گناہ کر لیتا، حدیث میں آتا ہے، تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا اور سارے لوگ پڑھتے کہ رات اس نے یہ گناہ کیا۔ اگر ان میں کوئی بڑا گناہ کر لیتا کوئی بندہ، تو ان کی توبہ کا ایک ہی طریقہ تھا کہ تلوار اٹھائے اور اپنے آپ کو قتل کرے، گردن اڑائے، قتل، تب معافی ملتی تھی۔ اور اس امت کے لیے اللہ نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کر کہ آئندہ میں یہ کام، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی آخری سانس تک، جب تک روح تیرے جسم میں موجود ہے، تو جہاں بھی بیٹھا ہو، مسجد میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں بیٹھا ہے
وہاں دل سے نادم ہو کر، پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے گر گڑا، اللہ کے ساتھ وعدہ کر، اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا، میں تواب اور رحیمہ ہوں، مہربان بھی ہوں، توبہ قبول کرنے والا بھی ہوں۔ یہ ہمارے لیے اس امت کے لیے یہ آسانی۔ اور اس امت میں ایک کام یہ تھا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جاتی، گندگی لگ جاتی، تو وہ اس وقت پاک ہوتا جب اسے کاٹا جاتا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا ان کا کپڑا۔ اور اس امت کے لیے یہ ہے پانی سے دھو لے، ہے جی، پانی سے دھو لے۔ اور ان لوگوں پر بہت ساری چیزیں اللہ نے حرام کر رکھی تھی، بنی اسرائیل پر بہت ساری چیزیں، اونٹ کا گوشت کھانا حرام، اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا حرام۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ اور یہ ساری چیزیں، یا اس طرح کے سخت احکام، اب ذرا ذہن میں بٹھائیں ایک بات، ٹھیک ہے نا؟ قرآن صرف جو ہے نا تلاوت کی کتاب نہیں ہے، صرف اجر حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو نہیں پڑھنا، اجر تو ویسے ملے گا۔ ہاں، جب ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو ایک حرف کے مقابلے میں 10 نیکیاں تو ساتھ لکھی جائیں گی، وہ تو ویسے ملیں گی۔ لیکن قرآن آیا ہے اس لیے کہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو بات سمجھیے گا کہ جتنی ان لوگوں نے نہ ماننے میں، نافرمانی کرنے میں، حد سے تجاوز کرنے میں، جتنی وہ لوگ سخت ہوتے گئے، اللہ کی طرف سے احکام بھی کیا ہوتے گئے۔ یہ سمجھیے گا، انسان جب گناہ کرتا ہے، اس دور میں چونکہ پیغمبر تھے، کتابیں نازل ہوتی تھیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فوراً وہ چیزیں حرام کر دیتا تھا، اپنی حلال چیزیں۔ حرام ہیں یہ چیز، اب ان کی ہوگی۔ آج اب کوئی وحی نہیں آنی، کسی کتاب میں نازل نہیں ہونا، یہ آخری کتاب ہے اور آخری پیغمبر تھے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہوگا؟ وہ رب اب بھی موجود ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے، نافرمانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بہت ساری حلال چیزوں سے ہمیں محروم کر دے گا۔ یہ میری بات لکھ لیں میرے بھائی، پکا لو۔ بہت ساری نعمتوں سے، حلال چیزوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے، کرم نوازیوں سے، فضل سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم ان سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ رب اب بھی ہے۔ اس وقت چونکہ وحی آتی تھی، کتابیں نازل ہو رہی ہوتی تھی، پیغمبر موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ فوراً حرام کر دیتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مطالعہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنی خواہشات کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کو دبا لیا، وہ اصل انسان ہے، وہ ہے بہترین انسان۔ جس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، تو اب بات کیا ہے کہ ان لوگوں پر مشکل احکام تھے۔ اللہ اس امت کو دعا سکھا رہا ہے کہ اے میرے نبی کی امت، مجھ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ اس جیسے سخت احکام ہمیں۔ کیا بات ہے، دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی محبت تو دیکھو، پیار تو دیکھو نا اس امت کے ساتھ، اور ادھر ہم ہیں کہ ہم قرآن کے قریب ہی نہیں آتے۔ فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ ایک اور دعا فرمایا، یہ دعا بھی مانگا کرو، اے ہمارے پروردگار،
لا تحملنا، نہ ڈال ہمارے اوپر، معنی کرنے لگا ہوں اور ذرا توجہ فرمانا، نہ ڈال ہمارے اوپر وہ مصائب، وہ تکلیفیں، ماں کا معنی ہے وہ تکلیفیں، وہ مصائب، وہ پریشانیاں، وہ آزمائشیں، لا طاقت لنا بھی، جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جن کی ہم یا اللہ ہمارے اوپر وہ امتحان نہ ڈالنا، ہم امتحانوں کے لائق نہیں، ہم آزمائش کے لائق ہیں، ہم مصائب کے لائق ہیں، ہم تکلیفوں کے لائق۔ یہ دعا ہے ربنا ولا تحملنا، یہ دعا پکا لو، یاد کر لو، ہاں یہ دعا مانگا کرو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، دعا کا معنی سمجھ آیا جی؟ اللہ وہ آزمائشیں ہمارے اوپر نہ ڈالنا جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، جس کی ہمارے پاس طاقت نہیں، واعف عنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 لفظ دیے، 4 لفظ۔ نمبر 1 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ 4 لفظ دیے، فرمائے یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو۔ ہاں ہم وظیفے پوچھتے ہیں جی قاری صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، وظیفہ بتاؤ، پڑھیں، پریشانیاں ختم ہوں، ہیں جی گھر میں سکون آئے، فتنے ختم ہوں، جھگڑے ختم ہوں، قرآن والی دعائیں پڑھو۔ واعف عنا، سب سے پہلا معنی کرتے ہیں اے اللہ واعف عنا، تو ہمیں معاف فرما، تو ہمیں معاف فرما۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ یہ دعا مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ہمیں معاف فرما، تو اللہ ساتھ جواب دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قد عفوت، میں نے معاف کر دیا، تو نے معافی مانگی، میں نے معافی دے دی۔ واغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قد غفرت، میں نے بخش دیا، میں نے۔ جب بندہ یہ یقین رکھ کے، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم دعا یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، ہم اس لیے مانگتے چلو یار مانگو، ہاں مولوی صاحب مانگ رہے ہیں نا ٹھیک ہے، ادھر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ادھر مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ کب یہ دعا ختم کرے گا۔ ایسی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی میرے بھائی۔ دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے دعا، دعا اصل میں اس یقین کا نام ہے، اس توجہ کا نام ہے، اس تعلق کا نام ہے جو تو نے الفاظ پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں یقین بٹھایا، اپنے دل میں اللہ سے توجہ اور اللہ سے تعلق جوڑا ہے، اس کے بعد جو الفاظ نکلیں گے وہ الفاظ کبھی رد نہیں ہوں گے، وہ قبول ہوں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، دعا صرف ہماری زبان سے ہوتی ہے، بس زبان پر ہوتی ہے، دل میں کوئی یقین نہیں، کوئی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی توجہ نہیں کہ میں کس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ یار دعا قبول ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، کیسے ہوگی دعا؟ نہ نہ نہ، دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کم از کم اس کے قابل تو ہونا چاہیے کہ ہم نے دعا مانگنی کس طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد غفرت، تو میں نے بخش دیا۔ اچھا یہ معاف کرنا، بخش دینا، اس میں فرق کیا ہے؟ بات تو ایک ہی ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ان میں کیا فرق ہے؟ یہاں مفسرین نے بڑا گہرا
باریک لطیف فرق ذکر کیا ہے، وہ فرق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں دونوں میں، معافی میں اور مغفرت میں فرق کیا ہے۔ معافی کا تعلق ہے سزا کے ساتھ، مغفرت کا تعلق ہے گناہ کے ساتھ۔ اللہ تو ہمیں معاف کر، یعنی ہماری سزا ختم کر، ٹھیک ہو گیا۔ واغفر لنا، اللہ تو ہمیں بخش دے، یعنی ہمارے گناہ مٹا دے۔ یہ فرق یاد رہے گا جی، ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تیسری دعا وارحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما، ہمارے اوپر، اس کا کیا مطلب ہے ہمارے اوپر رحمت فرما؟ معافی مل گئی، گناہ مٹ گئے، رحمت تو ہو گئی، رحمت تو ہو گئی، اور پھر یہ ورحمنا، علیحدہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا ہاں اس کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کیسے جی؟ توجہ ہے آپ کی؟ وہ یقیناً ایسے، جب قیامت کے دن سزا معاف ہو جائے گی، گناہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر آگے جنت کھڑی ہے، تو جنت میں بھی تو پہنچنا ہے، تو وہاں جو جنت میں داخلہ ہوگا وہ رحمت کے ذریعے ہوگا۔ ہاں یہ ہے وارحمنا وارحمنا، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، رحمت فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ مولا، مولا کے کئی معنی آتے ہیں، مولا تو ہمارا مددگار، تو ہمارا ناصر، تو ہمارا ولی، تو ہمارا سربراہ، انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، علی القوم الکافرین، ہاں علی القوم الکافرین، کہ جب مومنوں نے یہ کہا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم اس دنیا میں اپنے کانوں سے صرف تیرا کلام سنیں گے، صرف تیرا پیغام سنیں گے، صرف تیرے نبی کا فرمان سنیں گے، صرف تیری بات سنیں گے، صرف تیری بات مانیں گے، تیری توحید مانیں گے، تیرے قرآن کو مانیں گے۔ ظاہر ہے یہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں اللہ تیرے ساتھ نا، یہ صرف وعدہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے کفر سے اعلان بغاوت کرنا ہے، پوری دنیا کے شرک اور پوری دنیا کے کفر سے ٹکر لینی ہے۔ اے اللہ اس میدان میں ہم اتر چکے ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اے اللہ، اے اللہ ہم جو تیرے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں کہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرا ہی حکم چلے گا، اب جب کافر ہمارے مقابلے میں آئیں گے، ہم تو عاجز ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو سائل ہیں، ہم تو ضعیف ہیں، تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہمارا سہارا، ہمارا آسرا، ہماری امید، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل، اے اللہ صرف تیرے پر ہی ہے نا۔ اے اللہ فانصرنا علی القوم الکافرین، ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا، ہمیں اکیلا مت چھوڑنا، ہمیں اکیلا مت چھوڑنا، ہماری مدد کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، آمن باللہ، ہر ایک نے مان لیا اللہ کی توحید کو۔ تو کیا ہے اللہ کی توحید؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ربط ہے سورت آل عمران کا سورۃ البقرہ کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب آدمی اللہ کی طرف دربار کی طرف جانے لگے گا تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہوگا اس کے ساتھ۔ جس کے ساتھ اللہ کا قرآن ہوگا نا، اور قرآن اسی کے ساتھ ہوگا جس نے دنیا میں قرآن کے ساتھ گزارا ہوگا، یاری لگا کے رکھی ہوگی، یاری، پکی یاری قرآن کے ساتھ۔ تو قرآن آگے آگے ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن آگے آگے ہوگا، بندہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، اور اس آدمی کے اوپر دو صورتوں نے سایہ کر رکھا ہوگا قیامت کے دن۔ دو صورتوں نے سایہ کر رکھا ہوگا سائبان کی طرح، بادلوں کی طرح۔ ایک سورت سورۃ البقرہ ہوگی، دوسری سورت آل عمران ہوگی۔ سبحان اللہ، ان دو صورتوں نے سایہ کر رکھا ہوگا۔ سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ البقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں البقرہ کا گائے کا ذکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی سورۃ البقرہ رکھ دیا۔ اور آل عمران میں چونکہ حضرت عمران کی اولاد کا ذکر ہے۔ یہ حضرت عمران کون ہے؟ یہ ایک نیک آدمی تھے، ولی اللہ تھے، صالح آدمی تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ تو اس لیے چونکہ ان کا ذکر ہے سورت میں، تو اس سورت کا نام ہے سورت آل عمران، سورت آل عمران۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ میں صرف شان نزول ذکر کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلی وضاحت اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شان نزول سن لیجئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں نبی علیہ السلام کا مقابلہ بڑا سخت ہو گیا، ایک تو یہود کے ساتھ اور دوسرا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں طرفوں میں فانصرنا علی القوم دونوں سائڈوں پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دونوں طرفوں میں مکے کا کافر بھی ناکام ہوا اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والے یہودی بھی ناکام ہوئے۔ تو بات جا پہنچی نجران کے عیسائیوں تک، نجران کے نصارہ تک، عیسائی جو انجیل کو ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار تھے۔ جب ان تک بات پہنچی تو ان لوگوں نے 60 آدمیوں کا 60 آدمیوں کا ایک وفد تیار کیا، جس میں بڑے سردار لوگ تھے، علماء بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، سمجھدار لوگ۔ یہ 60 آدمیوں کا وفد چلا مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مقصد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 2 مقصد لے کر۔ ایک یہ کہ ہر طرف یہ مسلمان اور یہ پیغمبر غالب ہوتا جا رہا ہے، تو اگلا نمبر ہمارا بھی آئے گا، تو ہم وہاں پر جائیں اور کچھ اپنے معاملات جو سیاسی معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ طے کر لیں تاکہ بعد میں ہمیں پریشانی۔ ایک مقصد ان کا یہ تھا سفر کرنے کا اور مدینہ میں آنے کا۔ دوسرا مقصد ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ انہیں
ابن اللہ نہیں مانتا، وہ انہیں عبداللہ کہتا ہے، اور اس کو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، تو وہ مذہب کے لحاظ سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے، بحث و مباحثہ کرنا چاہتے تھے کہ جی آپ کا یہ نظریہ ہمارے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، مسیح کے بارے میں صحیح نہیں ہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ 60 آدمیوں کا وفد نجران سے روانہ ہوا۔ ان کا بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا ابو حارثہ بن عقبہ، بڑا جو ان کا سب سے بڑا عالم اور شیخ تھا۔ یہ وہ تھا جس کو روم کے بادشاہ نے بڑی زمینیں دے رکھی تھی، بہت سارا مال دے رکھا تھا۔ یہ ان کا بڑا مولوی تھا، یہ خچر پر سوار تھا، راستے میں ابھی تھے، اس کا خچر گرا تو یہ مولوی صاحب گرنے والے تھے، بچ گئے۔ اس کا بھائی اپنی سواری پر سوار تھا، اس نے جیسے دیکھا نا بھائی کو تو کہنے لگا یار معاذ اللہ کہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں نا وہ بندہ کوئی اچھے نصیب والا نہیں ہے۔ جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے تو دیکھنا بھائی تیری سواری گر رہی ہے اور تو گرنے والا تھا۔ تو اس ابو حارثہ نے کہا کہ منحوس تو ہے تو اپنی زبان بند کر، تو اس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا کیوں، وہ کون ہے مدینے والا؟ تو یہ عالم تھا نا، اس نے کہا وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ، اس عالم نے کہا وہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے تورات میں بشارت دی، جس کے بارے میں عیسیٰ نے انجیل میں بشارت دی تھی، یہ وہی پیغمبر ہے سچا، اور منحوس تو ہے، زبان بند کر۔ تو اس نے کہا اچھا اگر اتنا ہی سچا پیغمبر ہے تو اسے مانتا ہے تو پھر اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا، مسلمان ہو جائے، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا کلمہ اس لیے نہیں پڑھتا، دل تو چاہتا ہے کلمہ پڑھ لوں لیکن وہ جو زمینیں ہیں آج کل کے بھی پیر صاحب اور مولوی صاحبان یہی کہتے ہیں وہ جو چندے ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ جو مال مڈی ملتی ہے اس کا۔ تو اس نے بھی یہی کہا یہ جو زمین ہے وہ تو بادشاہ چھین لے گا مجھ سے، اور وہ سارے پیسے جو دیتا ہے وہ بھی نہیں دے گا، تو آخر دنیا بھی تو ضروری ہے نا۔ اس کے یہ اس نے کہا، یہ میری طرف سے بات نہیں ہے میں، اس نے کہا دنیا بھی تو ضروری ہے نا بھائی، رہنا ہے نا، یہ پیڑ بھی تو لگا ہوا ہے نا، ہاں یہاں بھی تو رہنا ہے، مجبوری ہے۔ چلو یہ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی، یہ کافی دن وہاں رہ گئے مدینہ میں۔ جب وہاں ٹھہرے تو نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں، اور ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ تھا، مشرق کی طرف۔ یہ اپنی نماز پڑھتے تھے، ادھر ہی منہ کرتے تھے، تو صحابہ کو بڑا غصہ آتا تھا ان کو دیکھ کر، ہماری مسجد نماز اپنی پڑھ رہے ہیں، ایک تو ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہوتے، اور دوسرا اپنی مرضی سے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جائیے، سب کہہ دو صلی اللہ ہو، سبحان اللہ، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ رکھا تھا خبردار، یہ نماز یہاں پڑھیں گے جس طرح ان کی مرضی ہو پڑھیں گے۔ یہ اخلاق، کافر کے بارے میں بھی اخلاق ہیں، وہ مشرک تھے ان کے بارے میں بھی اخلاق ہے۔ اسلام ہمیں اخلاق کا درس دیتا ہے، خام خواہ لڑنا، فتنہ، فساد، جھگڑا کرنے کا اسلام ہمیں درس نہیں دیتا۔ تو انہوں نے پہلا سوال کیا نبی علیہ السلام سے، جب اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دی، فرمایا اسلمو، مولویوں کو کہا او مولویوں مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں پتہ تو ہے، پتہ تو ہے، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اسلمنا قبل ہے، ہم آپ سے پہلے مسلمان ہیں، کہ ہم آپ سے
ہاں آپ کے پاس تو اب قرآن آ رہا ہے نا، آپ کے پاس تو اب نبوت آئی، ہمارے پاس تو انجیل پہلے سے ہے، ہم آپ سے پہلے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے مسلمان ہو؟ عجیب مسلمان ہو، تمہارے اسلام میں تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تم تو توحید کو نہیں مانتے، الہ تو صرف ایک اللہ ہے، تم اسے اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ تو عیسائیوں نے کہا ہم عیسیٰ کو اگر اللہ کا بیٹا نہ کہیں تو کیا کہیں، عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ عیسائی کہنے لگے عیسیٰ کا کل پرسوں والا دن کون سا تھا، 25 کا تھا نا، مسلمان بھی لگے ہوئے تھے، مسلمان بھی لگے ہوئے تھے جی، کرسمس ڈے ہے، خدا کے بیٹے کی پیدائش کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اگر کفر منائے کافر ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق جو کرتے رہے، لیکن اے مسلمان تجھے تو سوچنا چاہیے، تیرے پاس تو اللہ کا قرآن ہے، تیرے پاس تو پیغمبر کی سنت ہے، تیرے پاس تو ایک شریعت ہے، تو آزاد نہیں ہے نا، تو شد اور بے مہار نہیں ہے، تو کیوں اپنا مذہب خراب کر رہا ہے، کیوں اپنی آخرت برباد کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ جو ہے اس کا باپ کون ہے، عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، پیغمبر نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ باپ اور بیٹا، اگر تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، باپ اور بیٹا آپس میں مشابہ ہوتے ہیں نا، ہم جنس ہوتے ہیں نا؟ انہوں نے کہا بالکل ہم جنس ہوتے ہیں، مولوی تھے نا، لیکن ایک ہی جنس ہوتی ہے ہم کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پر موت آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تم تو عیسیٰ کے بارے میں موت کے قائل ہو، تم تو عیسیٰ کے بارے میں کہ اسے سولی پہ لٹکا دیا گیا، اس پر موت آ چکی ہے، تو پھر باپ بیٹا کیسے ہو گئے؟ باپ بیٹا تو ایک صفت میں ہوتے ہیں، ایک جنس میں ہوتے ہیں، جیسے باپ ہوگا ویسا۔ جب باپ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آتی اور نہ آئے گی، تو بیٹے پر بھی تو موت نہیں آنی چاہیے۔ تم تو حضرت عیسیٰ پر موت کے قائل ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگلی بات مجھے بتاؤ مولویوں کہ اللہ کھاتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اللہ پیتا ہے، پانی پیتا ہے؟ کہا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ کھانا کھاتا تھا، پانی پیتا تھا؟ کہنے لگے ہاں۔ تو فرمایا باپ بیٹا کیسے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ باپ بیٹا کیسے ہو گئے؟ پھر باپ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور بیٹا، یہ باپ بیٹا پھر کیسے بن گئے؟ معلوم ہوا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ہاں اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر کس کا بیٹا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مریم کا بیٹا ہے، وہ مریم کا بیٹا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس کی صرف ماں تھی، باپ کوئی نہیں تھا، تم اسے عبد اللہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو آدم کے بارے میں تم کیا کہو گے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے؟ پھر اسے بھی کہو عبد اللہ ہے۔ بہرحال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گرفت کی نا بڑی ٹکا کے مولویوں کی، اب مولوی خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب کلمہ پڑھو، اب مسلمان ہو جاؤ۔ کہنے لگے ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہم سچے ہیں۔ کہنے لگے ہم سچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دلیل پیش کرو، خاموش۔ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آخری بات ہے، مبالغہ کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، تم بھی آؤ میدان میں، میں بھی آتا ہوں میدان میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہو وہ مر جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ مبالغہ کرتے ہیں۔ اگر تمہیں یقین ہے اپنے مذہب پر،
اللہ اکبر. اگر تمہیں یقین ہے اپنے مذہب پر کہ تم سچے ہو تو میدان میں ہو. مولویوں نے کہا میں ذرا ٹائم دو مشورہ کرتے. پیغمبر نے فرمایا کر لو مشورہ. علیحدہ ہو گئے. جو چھوٹے چھوٹے تھے نا, چھوٹے چھوٹے, بڑے کو کہنے لگے کر لو نا مبالغہ. چھوٹے بڑے تیز ہوتے ہیں, کر لو نا مبالغہ ہی کرنا ہے, ہم تیار ہیں. اس مولوی نے کہا تمہیں پتہ ہے کس سے مبالغہ کریں گے؟ وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے, وہ اللہ کا سچا نبی ہے. اگر مبالغے کے لیے نکلے تو کوئی ایک عیسائی روئے زمین پر نہیں بچے گا. وہ سچا نبی ہے, سچا پیغمبر ہے. اگر مذہب بچانا چاہتے ہو چپ کر کے جاؤ, اس کے ساتھ جزیہ طے کرو. اسے کہو بھائی ہمیں جانے دو, ہم مبالغہ نہیں کرتے, ہمیں جانے دو, جتنی ٹیکس ہوگا نا جزیہ ہوگا ہم وہ ادا کریں گے. یہ باتیں تو ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ نا. اللہ تعالیٰ نے انہی عیسائیوں کے رد میں اور اپنے مسئلہ توحید کو بیان کرنے میں کہ میں صرف اکیلا ہوں, میرا کوئی بیٹا نہیں, کوئی بیوی نہیں, میرا کوئی شریک نہیں, میں اکیلا ہوں. عیسیٰ میرا بیٹا نہیں, مریم میری بیوی نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے 80 آیات نازل کی. کتنی آیات؟ 80 آیات. یہاں پہلی اسی سورت الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو شروع ہی توحید سے کیا. فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, نہ کوئی عیسیٰ الہ ہے, نہ کوئی مریم الہ ہے. الہ اور معبود صرف ایک. انشاءاللہ بقیہ سبق اگلے ہفتے چلائیں گے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین, ہم نے جو کچھ پڑھا سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں خلوص عطا فرما. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دے. قرآن سے سچی محبت کرنے والا بنا دے. یا الہ العالمین, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہ معاف فرما. جو دوست محنت کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, ان کے مال میں, اولاد میں, رزق میں رحمتیں, برکتیں, وسعتیں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا